الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلی العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر 4 رنگ کے پلو لٹکایا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائے جائے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ معزز سامعین، یہ پردہ یعنی چھپانا یہ عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، عورت کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم میں پردے کا ایسا اہتمام نہیں جیسا ہم مسلمان عورتوں کے پاس ہے۔ حجاب امت مسلمہ کا وہ فخر و امتیاز ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ امت کی سب سے بہترین عورتیں کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ امت کے سب سے بہترین مردوں سے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمان عورتوں کو نبی سے پردہ کروایا جا رہا ہے، اور باقی کیا بچتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی بحث میں پڑے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل صاف نہیں تھا؟ تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل صاف نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، یہ تو فضول ریزنز ہوتے ہیں ہمارا پردہ نہ کرنے کے۔ ارے حجاب کے لیے کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پردہ کرو، مطلب ہمیں پردہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ شریعت ہمیں ہم سے بہتر جانتی ہے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اللہ ہمارا مولا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم قیامت کے دن بہت پریشان ہو جائیں گے اپنی بے پردگی کی وجہ سے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کہ ہم تک پردے کی آیت پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ اگر پہنچی تھی تب بھی ہم نے پردہ کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب پردے کا حکم ہوا تو کچھ انصار کی عورتوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہیں پتہ چلا۔ تو جب وہ بغیر پردے کے آئی تو انہوں نے باقیوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے پردے میں کیوں ہو؟ تب انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتا نہیں رات کو پردے کا حکم ہو گیا ہے۔ تب وہ عورتیں جنہیں پردے کے حکم کا علم نہیں تھا، انہوں نے وہیں رہ کر گھر سے چادریں منگوائی اور بے پردگی کی حالت میں گھر جانا بھی پسند نہیں کیا، اور کہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت اب ہمیں نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھیے، پردے کے حکم کو آئے صدیاں گزر گئے اور آج بھی ہم بے پردگی کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ یو آر اے برانڈ ایمبیسڈر آف اسلام، یعنی جب بھی آپ کہیں جاؤ تو پہچان لی جاؤ کوئی مسلم خاتون آ رہی ہے، کوئی مسلم لڑکی آ رہی ہے۔ حجاب ہم مسلمان عورتوں اور بہنوں کی پہچان ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پہچان کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ آج ہم پہچانے ہی نہیں جاتے ہیں کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جہالت کی طرح اپنے آپ کو دکھائی نہ پھرو۔ دیکھیے، اسلام میں دکھاوا، شو آف سختی سے منع ہے۔ اللہ رحم کرے۔ آج ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہماری خوبصورتی، ہمارے زیورات سے اور ہمارے مہنگے مہنگے کپڑوں سے اٹریکٹ ہو کر ہماری طرف پلٹ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں کلیئرلی حکم آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو دکھائی مت پھرو۔ اللہ رحم کرے۔ ہماری بے حجاب بہنیں تو اس بات پر بھی فخر کر رہی ہیں کہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور انہیں بار بار دیکھ رہے ہیں،
جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر لیا کہ خوبصورتی کو دکھائی مت کرو۔ میری بہنوں، ہم عام لڑکیاں نہیں ہیں، ہم عام عورتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم امت محمدیہ کی مومن عورتیں ہیں اور اللہ نے ہمارا ایک اسٹیٹس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پہچان دینا چاہتا ہے، اللہ نے ہم کو خاص بنایا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عام بنا رہے ہیں، عام عورتوں کی طرح اپنی خوبصورتی اور زینت کو دکھائی پھر رہے ہیں۔ میری بہنوں، اپنا اصل رول ماڈل امت کی بہترین عورتوں کو بناؤ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنائیے۔ بے حیا اور بے پردہ عورتوں کو مت بنائیے اپنا رول ماڈل۔ جو لوگ حجاب اور حجاب پہنی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں وہ حجاب کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس غلط فہمی سے دور رہنا چاہیے کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ حجاب میں رہ کر ہم ہر ایک فیلڈ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پر آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حجاب کو ہی فیشن بنا لیا ہے۔ ہم نے فٹنگ کے طرح طرح کے مہنگے ڈیزائن والے حجاب بنوا لیے ہیں، جبکہ حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں۔ مگر جب ہم طرح طرح کے مہنگے فٹنگ والے ڈیزائن والے حجاب پہنیں گے تو لوگ ہمیں پلٹ کر دیکھیں گے ہی۔ آج کے برقعے تو ایسے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اس برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں حجاب کو فیشن نہیں بلکہ اسے عام کرنا ہے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حجاب پہننے کی صلاح دینی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔